کلپ نمبر 1492۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ حجرات کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ حجرات نام رکھنے کی وجہ: حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ سورہ حجرات کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں متعدد امور میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے ہیں، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی۔ نمبر 2، مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ تحقیق کیے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ نمبر 3، یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ سورہ فتح کے ساتھ مناسبت: سورہ حجرات کی اپنے سے ماقبل سورت فتح کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فتح میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوا، اور سورہ حجرات میں باغیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے خلاف ہے، جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے، اور تم اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو جانتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے 2 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے 1 دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو مگر یہ حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں کسی کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے ہونا منع ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہوں تو آگے آگے چلنا منع ہے، مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اجازت لے کر چلنا منع نہیں۔ اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے شروع کر دینا ناجائز۔ اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے۔ آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سے متعلق 5 باتیں، یہاں اس آیت سے متعلق 5 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 2، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا فرمایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آگے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ زمانے میں ہے نہ کسی مکان میں، اور آگے ہونا یا زمانے میں ہوتا ہے یا جگہ میں،
معلوم ہوا کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو، ان کی بے ادبی دراصل اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ نمبر 3، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی بنا پر آپ سے اجازت لے کر آگے بڑھنا اس ممانعت میں داخل نہیں ہے، لہٰذا احادیث میں جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چلنا مذکور ہے، وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ ان کا چلنا خادم کی حیثیت سے تھا۔ یوں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کروانا بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ آپ کا یہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے تھا۔ نمبر 4، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علماء کرام چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اس لیے ان سے آگے بڑھنا بھی اس ممانعت میں داخل ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے؟ یاد رہے کہ یہ ادب ان علماء کرام کے لیے ہے جو اہل حق اور باعمل ہیں، کیونکہ یہی علماء در حقیقت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، جبکہ بد مذہبوں کے علماء اور بے عمل عالم اس ادب کے مستحق نہیں ہیں۔ نمبر 6، بعض ادب والے لوگ بزرگوں یا قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، ان کے اس عمل کا ماخذ یہ